کاروبار کرتا ہے اور وہ رزق بھی پاک رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ آپ سنیے رسول کریم کیا فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بیٹھا وہ تجارت کی کرسی پر ہے، لیکن کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، کتنا بڑا اجر اس کو دیا گیا ہے۔ تو مقصد نیت بھی خوبصورت ہے، عمل بھی خوبصورت۔ دیکھیے بعض کا عمل خوبصورت نہ ہو تو نیت کی خوبصورتی فائدہ نہیں دیتی، اور نیت خوبصورت نہ ہو تو عمل کتنا بھی خوبصورت ہو۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر محراب میں بیٹھ کے کاروبار کی نیت سے یہ کر رہا ہے تو پھر دیکھیے اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ واضح و تلقین کر رہا ہے۔ ممبر و محراب یہ وراثت ہے انبیاء کی، لیکن اس کی نیت اس سے حصول زر ہے، لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنے کے قصد سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر نیت کی خرابی کے باعث اس کا یہ عمل بھی برباد ہو گیا۔ تو نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو تو پھر کاروبار کریں، پھر جتنا بھی آپ کو دے اللہ سے مانگیں، اللہ اچھی نیت اچھے عمل کے ساتھ دولت عطا کر، اور دولت قارون نہیں دولت عثمان عطا کر۔ جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے، اس میں 10واں حصہ رزق کا ہے اور 9 حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے، یا ملازمت سے، یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ